اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم رودکی کا قصیدہ پڑھیں گے جس کا نام ہے پیری۔ ابھی تک میں نے اس پہ کوشش کی تھی، 1-2 ویڈیوز میں نے بنائے تھے لیکن وہ مکمل نہیں ہوئے، اس میں کچھ لیپ ٹاپ میں پرابلم تھی، تو اب یہ پرابلم جو ہے ہماری سالوں ہو گئی ہے، اب اس میں شور نہیں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ میری آواز جو ہے اچھے سے سن پائیں گے اور اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ تو پہلا جو ہے اب اس کو نئے سرے سے شروع ہم کریں گے۔ پہلا شعر جو ہے اس کا ہے: مرا بسود و فروریخت ہرچ دندان بود، نبود دندان لابل چراغ تابان بود۔ یعنی مرا بسود و فروریخت ہرچ دندان بود، یعنی میرے جتنے بھی دانت تھے وہ سارے گھس گئے اور آہستہ آہستہ سے وہ گر گئے، اور یہ دانتوں کا سلسلہ جو تھا وہ سب گر گئے اور وہ ختم ہو گئے، اور ان کے ختم ہونے کے بعد جب منہ میں دانت ہی نہیں رہے، نبود دندان لابل چراغ تابان بود۔ نبود یعنی نہ تھے دندان دانت، لابل یعنی بلکہ چراغ تابان بود، چمکتے چراغ تھے، یعنی اب مجھے ان دانتوں کی قدر و قیمت سمجھ آ رہی ہے، یہ صرف دانت نہیں تھے بلکہ ان کی قدر و قیمت چراغ تابان سے بڑھ کر تھی، چمکتے چراغ سے بڑھ کر تھی۔ ان کی اہمیت جو ہے میری زندگی میں کافی زیادہ تھی لیکن مجھے اس کی قدر ابھی تک نہیں تھی۔ دوسرا شعر ہے: ستارہ سفید سفید سیم زدہ بود، در و مرجان بود۔ ستارہ سحری بود، قطرہ باران بود۔ سفید کلاسیکل پرشین میں سفید کو بولتے تھے، سیم چاندی کو، سیم زدہ یعنی چاندی رنگ کیے ہوئے سفید دانت تھے۔ در و مرجان، در اور مرجان دونوں موتیوں کو کہتے ہیں، در و مرجان بود۔ ستارہ سحری یعنی صبح کے ستارے، و قطرہ باران بود اور بارش کے قطرے تھے، یعنی میرے دانت جو تھے وہ سفید تھے، موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے تھے، اور صبح کے ستاروں کی جو اہمیت آسمان پر ہے، آسمان کے سامنے جو صبح کے ستاروں کی اہمیت ہے وہی میرے دانتوں کی میری زندگی میں ہے، میں تھی۔ اور قطرہ باران بود، اور جو زمین کو سیراب کرنے والے بارش کے قطروں کی اہمیت ہے وہی اہمیت میرے دانتوں کو تھی، اب وہ چلے گئے ہیں۔ یکی نماند یعنی ایک بھی نہ رہا، قانون اب زن ہم بسود و بریخت، ان سب سے یعنی ان تمام دانتوں میں سے اب ایک بھی نہیں بچا، سب گھس گئے اور سب گر گئے یعنی نکل گئے۔ چن نحس بود ہمانا کے نحس کیوان بود، کیوان زحل ستارے کو کہتے ہیں جس کو سیٹرن کہتے ہیں انگریزی میں۔ چن نحس بود کیا ہی نحس تھے، یعنی کیا ہی منحوس دانت تھے، ہمانا وہی جیسے کہ اسی جیسے نحس تھے جیسے کہ زحل ستارہ نحس سمجھا جاتا تھا پرانے زمانے میں ایران میں، اور اس کو یعنی نامبارک نحس سمجھتے تھے، اور اس کی جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں زحل ستارے کو سیٹرن کو کیوں کر یعنی اس سماج میں اس کو نحس سمجھا جاتا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہ ان کا گرنا میرے لیے نحس تھا، یہ میرے لیے منحوس تھا، جس طرح منحوس تھا اس زمانے میں زحل ستارے کا چمکنا۔ نیکسٹ شعر کیا ہے: نہ نحس کیوان بودو نہ روزگار دراز، چه بود منت بگویم قضای یزدان بود۔ یعنی نہ نحس کیوان بود یعنی نہ زحل ستارے کی طرح نحس تھے، نامبارک تھے، منحوس تھے، و نہ روزگار دراز، اور نہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے میرے دانت نکل گئے ہیں، یعنی چونکہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور بوڑھاپے میں انسان کے دانت نکلتے ہیں، تو یعنی نہ یہ روزگار یعنی زمانے کی شکایت کرتا ہے، اور نہ ہی زحل ستارے کی طرح منحوس ہونے کی اب شکایت کرتا ہے۔ پہلے شعر میں تو شکایت کی تھی، دوسرے شعر میں اپنی شکایت واپس لے لیتا ہے،
کہتا ہے چھ بود کیا تھے یہ میرے لیے یہ دانت، منت بگویم یعنی ان کا نکلنا میرے لیے کیا تھا، من یعنی میں، منت میں تجھے بگویم کہوں، قضائے یزدان بود یہ یزدان کا قضا تھا یعنی اللہ کی مرضی تھی، منت بگویم قضائے یزدان بود یعنی یہ اللہ کی مرضی تھی۔ پھر زمانے پر جو ہے رودکی آ جاتا ہے، جہان ہمیشہ چنین است گرد گردان است، ہمیشہ تابود آئین گرد گردان بود، ہمیشہ تابود آئین گرد گردان بود، جہان ہمیشہ چنین است یعنی دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، اپنے آئین کے گرد گھومتی رہتی ہے، نظام کے تحت چلتی رہتی ہے، پورا دنیا نظام کے تحت، اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے تحت چلتا رہتا ہے، پوری دنیا جو ہے چلتی رہتی ہے، ہمیشہ تابود آئین گرد گردان بود یعنی جب سے یہ آئینی نظام ہے اللہ کا قدرت کا، یہ اسی دستور کے اللہ تعالیٰ کے گردان یعنی نظام کے تحت ہی چلتا ہے، گردش کے گرد ہی گھومتی ہے، یعنی زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اکثر جب انسان بڑھاپے میں حسب نظام اللہ کے نظام کے تحت جو ہے چلتا رہتا ہے اور ہمیشہ بڑھاپے میں انسانوں کے تحت گر جاتے ہیں، نظام سے بعید نہیں ہے۔ ہمان کے درمان باشد بجائے درد شود یعنی وہی کی جو ایک زمانے میں درمان یعنی علاج باشد سے مراد یہاں تھا، اصل میں لفظی ترجمہ ہوگا یعنی وہی کی جو ایک زمانے میں علاج تھا بدرد بجائے درد شود، اور وہی علاج درد کی وجہ بن جاتی ہے، یعنی ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جو چیزیں علاج ہوا کرتی تھی انسانوں کے لیے اور وہی چیزیں درد کی وجہ بن جاتی ہیں، مثال دانتوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ میرے دانت میری بیماریوں کی میری مشکلات کا علاج تھے، لیکن وقت گزر گیا کہ ان دانتوں کی وجہ سے مجھے تکالیف پیدا ہو رہی تھی، میرے دانتوں میں درد ہوا کرتا تھا، و بعض درد ہمان کا نخست درمان بود، و بعض درد ہمان کا نخست درمان بود، اور پھر سے وہی درد جو پہلے تھا، جو پہلے علاج تھا وہی بعد میں درد بن جاتا ہے، و بعض درد ہمان کے نخست درمان بود یعنی درد دوبارہ وہی ہو جاتا ہے جو پہلے علاج تھا، درمان تھا۔ ترجمے میں نے کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہیں، آپ ساتھ ساتھ میں ان کو بھی پڑھ کر جو ہے مفہوم کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جسے میں نے لکھا اس شعر میں رودکی اپنے بڑھاپے کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے اپنے دانتوں کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو دانت پہلے درد کا علاج بنے تھے، یعنی دانتوں سے انسان اپنی مشکلات کا مداوع کرتا تھا، پہلے وہی دانت بڑھاپے میں درد کی وجہ بنے ہیں، یعنی دانتوں میں تکالیف ظاہر ہوئے، دانت پھر سے وہی درد بنے جو پہلے علاج کا کام کر دیتے تھے، یعنی جن دانتوں سے مشکلات دور کیے جاتے تھے اب سبب درد بن گئے ہیں۔ اس شعر میں صنعت متضاد اور مترادف دونوں ہیں۔ کوہن کند بزمانی ہمان کجا نو بود، و نو کند بزمانی ہمان کے خلقان بود، خلقان سے مراد پرانا، کوہن اور خلقان ایک ہی مفہوم میں آتے ہیں، ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں جو ایک ہی مفہوم میں آ جائے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ بوڑھا کر دیتا ہے، پرانا کر دیتا ہے وہی کہ جو ایک زمانے میں نیا تھا، اور نیا کر دیتا ہے زمانہ اسی کو کہ جو ایک زمانے میں بوڑھا تھا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے شعر کا۔ زمانے کے ساتھ پرانا بنا دیتا ہے جو ایک وقت نیا تھا، اور زمانہ ہی نیا بنا دیتا ہے جو پہلے پرانا تھا، بوڑھا تھا۔ اس شعر میں رودکی بڑھاپے کی مختلف منزلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ انسان کے دانت بگڑتے ہیں، درد محسوس ہوتا ہے، اور درد کی وجہ سے انسان جلدی پرانا بوڑھا بن جاتا ہے، یعنی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جوان کو بوڑھا بنا دیتا ہے،
جو پہلے جوان اور توانا تھا، اس کے بعد ایک کر کے جب سارے دانت نکل جاتے ہیں تو منہ خالی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کی طبیعت یعنی خصلت میں بھی تفاوت آ جاتی ہے، اور جو صفات انسان کے اندر بچپن میں ہوتی تھی، یعنی کسی خوبصورت چیز کو تلاش کرنا، اس چیز کے پیچھے پھر سے لگ جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور وہ جو مدبرانہ طریقہ ہوتا ہے انسانوں کا، جوانوں کا، وہ آہستہ آہستہ زائل ہو کے ختم ہو جاتا ہے بڑھاپے میں، یعنی پھر سے وہ انسان بچہ بن جاتا ہے۔ نیکسٹ شعر کیا ہے؟ بسا شکستہ بیابان کے باغ خرم بود، و باغ خرم گشت ان کجا بیابان بود۔ بسا شکست بیابان کے باغ خرم بود، و باغ خرم گشت ان کجا بیابان بود۔ بسا یعنی بہت سارا یا کافی، شکست بیابان یعنی وہ بیابان جو اب ہمیں بیکار نظر آتے ہیں، جو ہمیں کھنڈرات نظر آتے ہیں، کہ باغ خرم بود یہ ایک وقت میں خوشحال باغ ہوا کرتے تھے۔ اب زمانے کی طرف جس طرح خیام کہتا ہے کہ یہ جو زمین سے اگتا ہے اور یہ اگنے والی گھاس پھوس، اس کو ایک زمانے میں آپ اچھی چیزوں کی طرف دیکھ سکتے تھے، ان کو انسانوں کی بہترین انسانوں کی صورت میں آپ دیکھتے تھے، لیکن آج یہ گھاس پھوس کی شکل میں ہے۔ تو یہاں بھی زمانے کی طرف متوجہ ہو کر اس کی کہتا ہے کہ بہت سارا جو یہ کھنڈرات بیابان آپ کو دکھ رہے ہیں، ایک زمانے میں خوشحال باغ تھے، خوش و خرم باغ تھے۔ وہ باغ خرم گشت ان کجا بیابان بود، اور جب انسان کے ہاتھوں نے محنت کر کے ان بیابانوں کو، باغ خرم کو یعنی خوشحال باغوں کو جو ہے، وہ باغ خرم گشت ان کجا بیابان بود یعنی ان بیابانوں پر جو محنت کی ہے انسان نے، ان کو بہترین اور خوشحال باغ بنائے ہیں، ان کو کاشتکاری کے لیے تیار کیا ہے، اور زمین پر پھر سے خوشی کے باغات بنے جو پہلے بیابانوں کی اور پہاڑوں کی شکل میں تھے۔ ہم می چدانی ای ماہرو یہ مشکین موئی، کہ حالی بندے ازن پیش بچ سامان بود۔ اے چاند جیسا چہرہ اور مشکین بالوں والے، تم کیا جانتے ہو کہ بندے کا حال اس سے پہلے کس حیت یعنی کس ترتیب میں تھا۔ ہمی چدانی اے انسان تم کیا جانتے ہو، اے ماہروئی اے چاند جیسا چہرے رکھنے والے، مشکین موئی اور مشکدار بالوں رکھنے والے انسان، تم کیا جانتے ہو کہ حال بندہ یعنی میرا حال، یعنی میری شکل و صورت، میری خوبصورتی، میری رعنائی، ازن بیش اس سے پہلے بچے سامان بود کس جیسا تھا، یعنی میں کتنا خوبصورت تھا، میں کیا تھا، یعنی اپنی جوانی کی تعریف کرتا ہے اور اپنے بڑھاپے کا احساس دلاتا ہے۔ اس شعر میں رودکی قاری سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے خوبصورت چہرے والے اور اے خوبصورت مشکین بالوں والے، تم نہیں جانتے کہ میں آج بوڑھا ہوا ہوں، لیکن آج سے پہلے یعنی جوانی میں کتنا خوبصورت تھا، میرا حال کتنا اچھا تھا، میں کتنی شان و شوکت والا تھا۔ بزلف چوغان بازش ہمی کنی تو بدو، ندیدی انگہ اورا کے زلف چوغان بود۔ بزلف چوغان بازش ہمی کنی تو بدو، گنگرالے بالوں پر تم ناز و نخرے کرتے ہو، کیا تم نے وہ زمانہ نہ دیکھا کہ جب اس سے بھی گنگرالے بال لٹکے ہوئے تھے، یعنی بزلف چوغان بازش ہمی کنی تو بدو، یہ جو خوبصورت گنگرالے چوغان یعنی گنگرالے بال جو ہیں، گنگرالے زلف جو ہیں، بازش ہمی کنی جن کے ساتھ تم بازی کرتے ہو یعنی کھیلتے ہو، تو بدو تم ان کے ساتھ جو کھیل کھیلتے ہو، یا تم ان کے ساتھ جو ہاتھ ملا کے ان چوغان زلفوں کو، گنگرالے بالوں کو کھیلتے ہو، ندیدی انگہ اورا کے زلف چوغان بود، اس وقت کو نہیں دیکھا کہ جب وہ یعنی میرے زمانے میں بھی جب تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو میرے خوبصورت ہوا کرتے تھے،
اور میں ان کے بالوں کو، ان کے زلفوں کو، زلف چوگان کو، یعنی گھنگھرالے بالوں کے ساتھ کھیلتا تھا. یعنی اپنے بڑھاپے کا اظہار کرتا ہے اور اپنے ساتھی کے، اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ ایک زمانہ میرا ایسا بھی تھا جب میں بھی بہترین اور خوبصورت بالوں سے کھیلتا تھا، لیکن اب وہ زمانہ گزر گیا. شدن زمان کی رویش بسان دیبا بود، شدن زمانہ کی مویش بسان قطران بود. گزر گیا وہ زمانہ کہ جب اس کا چہرہ ریشم کے پتلے کپڑے کے مانند تھا. شد ان زمان یعنی وہ زمانہ گزر گیا کہ رویش کہ اس کا چہرہ جو ہے بسان دیبا بود، وہ زمانہ چلا گیا کہ جب اس کا جو چہرہ تھا وہ دیبا جیسا تھا. اور شدن زمان وہ زمانہ چلا گیا، گزر گیا کہ مویش بسان قطران بود، یعنی وہ زمانہ چلا گیا کہ جب اس کے بال خارشی اونٹ کی جلد جیسے بن گئے. یعنی ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کا چہرہ بڑا خوبصورت دیبا جیسا دکھتا ہے، اور پھر وہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ جب انسان کا سکن تک بھی بگڑ جاتا ہے، انسان کے بال بھی بگڑ جاتے ہیں، اور وہ قطران یعنی اونٹوں کے خارشی جسم جلد جیسے بن جاتے ہیں. نیکسٹ شیئر پر جائیں گے. بسان نگار کی حیران بودی بدو در چشم، بروئے او در چشم ہمیشہ حیران بود. بسان نگار، نگار خوبصورت انسانوں کو کہتے ہیں، یعنی بہت سارے خوبصورت انسان، بہت سارے خوبصورت انسان جن کو تم دیکھ کر اپنے دو آنکھوں سے، جن کو تم یا جن کی تم دو آنکھیں دیکھ کر ان پر حیران ہوتے تھے. بروئے او در چشم ہمیشہ حیران بود. بروئے او یعنی اپنی آنکھوں سے ان کے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر تم ہمیشہ حیران ہوا کرتے تھے. ترجمہ میں کیا لکھا ہوں، اس کی آنکھوں پر تم جیسے بہت سارے عاشق حیران تھے، اس کے چہرے کے آنکھوں کو دیکھ کر ہمیشہ حیران رہا کرتے تھے. شعر میں رودکی جو ہے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے طرف بہت سارے عاشق ایسے تھے جو تمہارے محبوب کی آنکھوں کو دیکھ کر حیران ہوا کرتے تھے، اس کے چہرے کی آنکھوں کو دیکھ کر. یعنی پرانے زمانے میں بہت سارے عاشق دیوانے تھے، اور ہمیشہ یہ سلسلہ چلا آیا ہے کہ خوبصورت چہروں اور خوبصورت بالوں، آنکھوں کو دیکھ کر انسان حیران رہا کرتے ہیں، ان کا دیوانہ بن کے رہا کرتے تھے. شدن زمانہ کی او شاد بود و خرم بود، یعنی وہ زمانہ چلا گیا کہ جب وہ خوشحال تھا، خوش و خرم تھا، یعنی شاد و شادمان تھا. نشاط او بیفزون بود و غم بے نقصان بود، یعنی نشاط خوشی کو کہتے ہیں. نشاط او بیفزون یعنی اس کی خوشی جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا تھا، اس میں بڑھی جاتی تھی. اور غم بے نقصان یعنی اور غم کہیں نہیں تھا، غم دن بدن ختم ہوتا تھا، غم کا اختتام ہو جاتا تھا. اس شعر میں رودکی فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ گزر گیا جب ایک عمر رسیدہ آدمی جوان تھا، یعنی جب رودکی جوان تھا اور وہ ہمیشہ شاد و خوشحال رہتا تھا. اس وقت اس کی خوشی دن بدن روز افزون ہوتی تھی، یعنی دن بدن اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا تھا، اور اس کو غم کا سایہ چھوتا بھی نہ تھا. یعنی غم بے نقصان بود، یعنی غم کہیں دکھتا نہیں تھا اس کو. ہمی خرید و ہمی ساخت بے شمار درہم، یعنی وہ کافی خرید و فروخت کرتا تھا. سخت ہمی سخت یعنی جو مول تول کرتا تھا، جس کو تول مول کہتے، تول مول کرتا تھا. ہمی سخت بے شمار درہم، کافی پیسوں سے چیزیں خریدتا تھا. درہموں کو، پیسوں کو، جن کو آج کے زمانے میں ہم روپیہ کہیں گے، کافی روپیوں کو وہ گنتا تھا. بس شہر ہرگاہ یک ترک نارے پستان بود. ترجمہ میں نے کیا لکھا، اگر شہر میں کوئی
ترکی انار پہنچتا تھا، یعنی اس زمانے میں چونکہ عورتوں کو بھیجا جاتا تھا، ان کو نار پستان سے تشبیہ دی جاتی تھی، یعنی اس زمانے میں اگر عورتوں کو بھیجا جاتا تھا تو وہ کافی تول مول کرتا تھا، کافی پیسہ دے دیتا تھا اور ان کو خریدا تھا بشر ہرگاہ ایک ترکی نار پستان بود، اگر شہر میں کوئی نار پستان بھی آ جاتا تھا تو مالدار ہونے کی وجہ سے وہ ان کو بھی تول مول کر کے خریدتا تھا، یعنی اپنے پیسوں کی، اپنی دولت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان چیزوں کا اظہار کرتا ہے۔ بسا کنیزک نیکو کے میل داشت بدو، بشب زیاری او نزد جملہ پنہان بود۔ بسا یعنی بہت ساری، کنیزک چھوٹی چھوٹی کنیزیں، غلام، نیکو خوبصورت، کی میل داشت بدو کی جن کی طرف اس کی توجہ جاتی تھی، یعنی جن کو وہ پسند کرتا تھا، بشب زیاری او رات کو ان کی محبت میں، نزد جملہ پنہان بود یعنی گھر والوں کے نزدیک نہیں ہوتا تھا، انہی کے پیچھے اس کا وقت گزرتا تھا۔ ترجمہ کیا لکھا ہے؟ بہت ساری کنیزیں جن کو ان کی جانب رغبت تھی، رات کے وقت اس کی دوستی کے سبب گھر والوں سے غائب ہوتی تھی۔ رودکی کی اس شعر میں کہتے ہیں کہ جب وہ بزرگ شخص جوان تھا تو بہت ساری خادمہ عورتیں اس کی محبت میں پھنس چکی تھی، ان کی رغبت اس کی جانب تھی، اور جب رات کو گھر پہنچتی تھی تو گھر والوں سے دور اسی کی خیالت میں محو ہوا کرتی تھی۔ تو ہم تشریح میں کئی جہات میں اس کو لے سکتے ہیں، تو مفہوم یہی ہے کہ نزد جملہ پنہان بود یعنی گھر والوں کے نزدیک یا جو گھر کے افراد ہیں ان کے نزدیک جو ہیں وہ نہیں ہوتا تھا، وہ اسی عشق و محبت کی طرف آپ سے قدم بڑھ جاتے تھے اور اسی کے پیچھے لگ جاتا تھا، اور راتوں کو انہی کی دوستی میں، انہی کی یاری میں لگ جاتا تھا۔ بروز چون که نیارست شد به دیدن او، نهیب خواجه او بود و بیم زندان بود۔ جس دن وہ خوش نہ تھا، اس کو دیکھنے سے محسوس ہوا کہ اس کا صاحب ڈر بن چکا تھا اور زندان کے بیم میں تھا، یعنی بروز دنوں کو، چون کہ نیارست شد بدیدن او یعنی وہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ ان محبوبوں کو دیکھے بنا رہے۔ نہیب خواجہ او بود، یہ نہیب اور بیم جو ہیں یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، ان کا مطلب ہے ڈر یا خوف۔ نہیب خواجہ او بود، خواجہ بزرگی کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر نہیب کا جو ہے نہ ڈر تھا، اور بیم زندان بود یعنی بیم ڈر جو ہے وہ بھی مان لیجیے کہ اس کے سامنے قید میں تھا، نہ وہ کسی سے ڈرتا تھا، نہ وہ کسی سے شرماتا، نہ اسے کسی کا خوف ہوتا تھا، بس اپنے عشق میں لگا رہتا تھا اور اپنے معشوقوں کو دیکھنے کی طرف نکلتا تھا۔ یہ دنوں کا حال تھا اور راتوں کا حال تھا۔ نبید روشن و دیدار خوب و روی لطیف، اگر غیران بود زی من ہمیشہ ارزان بود۔ نبید روشن خالص شراب کو کہتے ہیں، صاف شراب کو کہتے ہیں۔ دیدار خوب یعنی خوبصورت لوگوں کا دیدار، اور روی لطیف یعنی خوبصورت چہرہ، بہترین پسندیدہ چہرے۔ اگر گران بود زی من ہمیشہ ارزان بود، اگر وہ قیمتی یعنی گران تھے، اگر قیمتی تھی تو میری زندگی ہمیشہ سستی تھی، زی من ہمیشہ ارزان بود یعنی میرے لیے وہ کافی سستی، اگر وہ دنیا کے لیے بڑے گران ہوا کرتے تھے لیکن میرے لیے ہمیشہ ارزان تھے، سستے تھے، یعنی میری جوانی بھی اس قدر کم نہیں تھی کہ مجھے محبوبوں سے، خوبصورت لوگوں سے، اچھے چہروں والیوں سے جو ہے دوستی نہیں ہوا کرتی تھی۔ دلم خزانہ یہ پرغنج بود و گنج سخن،
نشانه نامی ما مہر و شعر عنوان بود. اب زندگی کے دوسرے حصے کی طرف جو ہے رودکی آ کر کہتا ہے دلم خزانۂ پرغنج بود. میرا دل گنج سے بھرا ہوا ایک خزانہ تھا، اور وہ خزانہ گنج سخن تھا، یعنی شعر و شاعری کا خزانہ میرے دل میں تھا. میں اس قدر عاشقی میں تھا کہ میرا دل بھی شعر و شاعری سے پر تھا. نشان نامی ما مہر، یعنی میرے جو ہے خط کا نشان محبت ہوا کرتا تھا، یعنی میری باتوں کا عنوان مہر محبت ہوا کرتا تھا. وہ شعر عنوان بود، اور میری زبان پر جو الفاظ چلتے تھے وہ عنوان ان الفاظوں کا، ان شعروں کا عشق ہوا کرتا تھا، اسی پر میں گایا کرتا تھا. ہمیشہ شاد و ندانستمی کے غم چه بود. ہمیشہ شاد یعنی میں ہمیشہ سے خوشحال رہتا تھا، و نادانستمی اور میں نہیں جانتا کہ غم چه بود کہ غم کیا ہے. مجھے اس قدر ہمیشہ خوشی ہوا کرتی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ غم کیا چیز ہے، غم کس چیز کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے. دلم نشاط و طرب را فراخ میدان بود. دلم نشاط یعنی میرا دل بھی نشاط تھا، خوش تھا، خوشحال تھا. طرب را فراخ میدان، طرب جو ہے خوشی کو کہتے ہیں اور خوشی کے گھنوں کو کہتے ہیں، یعنی میرے دل میں خوشی تھی اور میرا دل میدان بن چکا تھا فراخ کا، یعنی میرے پاس مال و دولت بھی کافی تھی اور میرا دل فراخ تھا، اور خوشی میں اس کا میدان فراخ تھا، یعنی میرا دل وسیع خوشی میں جو ہے خوشی کا وہ مرکز بن چکا تھا. رودکی اس شعر میں کہتے کہ جب میں جوان تھا تو ہمیشہ شادمان رہا کرتا تھا، مجھے کبھی غم کا احساس بھی نہ چھوتا تھا. غم جرأت نہیں کرتا تھا کہ میرے پاس آئے. میرا دل ایک وسیع میدان بن چکا تھا جو کافی خوشی اور شادمانی سے بھرا ہوا تھا. بسا دلا کے بسان حریر کردے بشعر ازن پس کی بکردار سنگ و سندان بود. بسا دلا کی بسان حریر کردے بشعر. بسا دلا یعنی بہت سارے دل، کہ بسان سان جیسے یعنی جن کو میں نے حریر جیسا کیا. کردے بشعر یعنی شعر کہنے سے کافی سنگ دل انسانوں کو بھی میں حریر جیسا، ریشم جیسا کرتا تھا، نرم کرتا تھا. اس قدر میری زبان میں اثر تھا، میری شعر کہنے میں اثر تھا. رود کی اپنی شاعری کو جو ہے تعریفیں کرتا ہے. ازن پس کے بکردار سنگ و سندان بود، یعنی یہ میں ایسا اس اپنے شعر سے اس طرح ان کو کرتا تھا جن کے دل جو ہے پہلے سنگ و سندان ہوا کرتے تھے، یعنی پہلے جن لوگوں کے دل پتھر جیسے، سندان جیسے ہوا کرتے تھے. سندان دل یعنی جب ان کے دل سنگ اور اہون سے بنے ہوئے تھے، یعنی جب لوگوں کے ایک جیسے کہ وہ ایک شعر بھی ہے کہ ایک بادشاہ کو گھر آنے کا خیال نہیں تھا تو رودکی نے وہ شعر کہا ہے کہ بخارا ہمیں یاد کر رہا تو پھر بنا موزے پہنے ہوئے واپس چلا آیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رودکی کے زبان میں، رودکی کے اشعار میں کس قدر تاثیر تھی کہ بادشاہوں کے دل کو بھی وہ پگھلاتا تھا اور ان کو بھی ہمدردی کی طرف مائل کرتا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ بہت سارے دل جن کو اس نے اپنے شعر سے حریر جیسا، ریشم جیسا کر دیا، نرم کر دیا ہے، ایسے دلوں کو اس نے اپنے شعروں سے کیا ہے جو دل سنگ و سندان تھے، پتھر جیسے بنے ہوا کرتے تھے. اپنی فنکاری کا اظہار کیا ہے یہاں. ہمیشہ چشم زی ذوالفقار چابک بود. ہمیشہ چشم زی ذوالفقار چابک بود، ہمیشہ گوشم زی مردم سخندان بود. ہمیشہ میری آنکھیں خوبصورت اہل زلف کی طرح مرکوز تھیں.
ہمیشہ میرے کان سخندان لوگوں کی طرف راغب تھے. ہمیشہ گوشم ز مردم سخندان بود، یعنی میرے کان بھی ہمیشہ جو ہے سخندان لوگوں کی طرف مائل تھے. اس شرم رودگی اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو میری آنکھیں خوبصورت چہروں اور خوبصورت بالوں کی طرف گامزن ہوا کرتی تھی، یعنی میں عاشقوں کی طرح چلتا تھا. اس کے علاوہ شاعرانہ طبیعت والے سخندانوں کا بھی دل دادا تھا، اور شاعروں کا کلام اور گانے والوں کا کلام سنتا تھا اور اس کی طرف زیادہ راغب ہوا کرتا تھا. عیال نہ زن و فرزند نہ مونس نہ ازن ستم ہا آسودہ بود و آسان بود. جوانی میں نہ اسے اہل و عیال تھا، نہ بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ مونس یعنی نہ وہ کوئی عورت تھی، نہ اس نے شادی کی تھی، نہ کوئی مونس کی طرف وہ متوجہ تھا. ازن ستم ہا یعنی ان ستموں سے، آسودہ بود و آسان بود یعنی کافی آسائش میں تھا. بے بہرا تھا، آسودہ تھا، بے پرواہ تھا، یعنی ان تمام اب بڑھاپے میں ان چیزوں کو ستم سمجھ رہا ہے کہ اہل و عیال ہو، زن ہو، بچے ہوں، یہ سب پریشانیاں دکھتی ہیں. بڑھاپے میں اس لیے کہتا کہ میں کنوارا تھا، مجھے یہ ساری پریشانیاں نہیں ہوا کرتی تھی. تو رودکی را ای ماہروئی کنون بینی، تم رودکی کو اے ماہروئی انسان، چاند جیسا چہرہ رکھنے والے انسان، کنون بینی اب دیکھتے ہو. بدان زمانہ ندیدی اس زمانے کو نہ دیکھا کہ ان چنینان بود کہ یہ ایسا تھا جیسے میں نے اوپر والے اشعار میں ذکر کیا. تو رودکی را ای ماہروئی کنون بینی، تم رودکی کو اے چاند جیسا چہرے رکھنے والے اب دیکھتے ہو. قانون یعنی اب بینی دیکھتے ہو. بدن زمانہ ندیدی بان زمانہ ندیدی یعنی اس زمانے کو نہ دیکھا کہ ان چنینان بود کی یہ جب ایسا تھا، یعنی بود کی جب جوان تھا تو اس کے ساتھ کیا معاملات ہوا کرتے تھے. بدن زمانہ ندیدی کے در جہان رفتی، سرود گویان گوئی ہزار دستان بود. ہزار دستان کویل کو کہتے ہیں، یعنی اس زمانے کو نہیں دیکھا کہ جب جہان میں جاتا تھا، جب دنیا میں جاتا تھا، یعنی جب بادشاہوں کے محفلوں میں لوگ جایا کرتے تھے، جب لوگوں کی بھیڑ میں جایا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ سرود گویان یعنی گانے والے جو ہیں گوئی ہزار دستان بود، گویا کہ جو رودکی تھا وہ وہاں کویل کی طرح گایا کرتا تھا، ہزار دستان کی طرح گایا کرتا تھا، بلبل کی طرح جو ہے محفلوں کو سجایا کرتا تھا اپنے گانوں سے. شدن زمان کی باؤ انس راد مردان بود، شدن زمانہ کی او پیشکار میران بود، یعنی وہ زمانہ گزر گیا کہ جب بہادر لوگ ان سے محبت رکھتے تھے. شدن زمان کی باؤ انس راد مردان بود، یعنی جب لوگ جو ہیں اس کے ساتھ انس و محبت کے ساتھ رہتے تھے. شدن زمانہ وہ زمانہ گزر گیا کہ اوپی شکار میران بود کہ وہ امیروں کے کاروان کا جو ہے پیشکار تھا، ان کے ساتھ چلتا تھا، ان کے ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا، ان کے لیے گانے گایا کرتا تھا. ہمیشہ شعر و راضی ملوک دیوان است، ہمیشہ شعر و راضی ملوک دیوان بود. ہمیشہ بادشاہوں کی دنیا کا دارالسلطنت ہے، شعر ہمیشہ بادشاہوں کی دنیا کا دارالسلطنت ہے. شعر ہمیشہ وراضی ملوک دیوان است، شعر ہمیشہ بادشاہوں کی دنیا کا دارالسلطنت تھا، ہے بھی اور تھا بھی، یعنی ہمیشہ شاعروں کی قدر و قیمت چلی رہی ہے. سلجوق کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، الکھانی دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، سامانی دور میں بھی بادشاہ جو ہیں ان کی طرف مائل ہوا کرتے تھے. رودکی شاعری کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، سکڑتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن شعر و شاعری ایک ایسا فن ہے جو بادشاہوں کی دنیا کا مرکز اور بادشاہوں کی طبیعت کا مرکز رہا ہے اور رہا بھی ہے اور رہا بھی تھا. یعنی یہ سلسلہ جو ہے کافی دیر تک چلتا رہا ہے.
تو یہاں پر جو ہے رودکی کی اس قصیدے کو ہم نے اختتام تک پہنچایا ہے. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں عنصری پر بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نگہبان.